السلام علیکم خواتین و حضرات، میں مسٹر احمد کسانہ۔ جس طرح رمضان میں آپ کو یاد ہے کہ افطاریوں کا موسم ہوتا ہے، تو آج کل گرفتاریوں کا موسم ہے، اور گرفتاریاں بھی ایسی ایسی کہ جن کی کبھی کوئی ہم نے مثال نہیں سنی تھی۔ یعنی ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو کورٹ جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جیسے وہ باہر آتا ہے تو وہ شکرے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پھر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف خواتین جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ان کو بھی جیسے ہی چھوڑا جاتا ہے تو پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹیچر جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ، ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور جنہوں نے یہ کیا ہے اور جس طرح یہ باقی خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی مہذب یا کسی بھی، چلے مہذب نہ بھی کہیں، بہت ہی کہیں نچلے لیول کا بھی اگر کوئی ملک ہو تو وہاں پہ خواتین کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور ایک ایسی استاد، ایک ایسی ٹیچر جس کو دنیا جانتی ہے، اور ایک بہترین کریئر ہے ان کا، پڑھی لکھی خاتون، باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوئی خاتون، اور ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ انٹیلیجنشیا کو؟ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو، کہ ہم اپنے اسکالرز کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور ان کی میں نے چہرے کے جو تاثرات ہیں، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں اور بہت پرانا جانتا ہوں، تو مجھے پتہ تھا کہ وہ کس کرب میں سے گزر رہی ہیں اور کس کرب میں سے گزرتے ہوئے وہ یہ الفاظ بول رہی ہیں۔ تو مجھے یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ہمیں اسٹریٹجی پڑھائی تھی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں۔ انہوں نے ہمیں اسٹریٹجی کا کورس پڑھایا تھا اور باقی کورسز بھی پڑھائے تھے، اور آج اس عورت کو یہ امریکہ میں جا کے کہیں بھی جاب کر سکتی تھیں، اور وہاں سے یہ پی ایچ ڈی کر کے آئی تھیں، اور ان کا نیوکلیئر ایریا میں بہت زبردست ایکسپرٹیز تھی ان کی، تو یہ وہاں پہ رہ سکتی تھی، جاب کر سکتی تھی، بڑی زبردست جاب کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے آپٹ کیا کہ نہیں، میں نے پاکستان جانا ہے، پاکستان جا کے سرو کروں گی، لوگوں کو پڑھاؤں گی، لوگوں کو گائیڈ کروں گی۔ اور ان کے ساتھ دیکھیں ہم نے کیا کیا، اور ان کا کیریکٹر دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو بلیم نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری پرائرٹی یہ ہوگی کہ میں اپنی والدہ کو ٹیک کیئر کروں، ان کی، اپنی بچی کو دیکھوں، اپنی صحت کو دیکھوں۔ لیکن انہوں نے نہ تو عمران کے خلاف کوئی بات کی، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کی، اور ان کے جو چہرے سے سب کچھ پڑھا جا رہا تھا۔ اب دوسری طرف ایک کیریکٹر دیکھ لیں، فیاض الحسن چوہان، اور ایک انتہائی اپورچونسٹک جو ایک ٹینڈنسیز والا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر آیا کہ جاتے جاتے بھی وہ گند اچھال کے کہ جی مجھے یہ کہا، مجھے وہ کہا، مجھے بلایا نہیں، میں نے یہ کیا۔ حالانکہ اب چونکہ انہوں نے اتنی وہ باتیں کی ہیں، میں آج سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ میں اس وقت ایز سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بول کے ساتھ تھا، کام کر رہا تھا، تو میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں تھا، تو وہاں پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے بہت ہی گھٹیا الفاظ بولے تھے عمران خان کے لیے اس وقت۔ میں وہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تو وہ میرا جو جرنلسٹک ایتھکس کا ایک معاملہ ہے اس میں پھنس جاتا ہوں، لیکن انہوں نے عمران خان کے لیے اس وقت اتنے غلط الفاظ استعمال کیے، اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن میرے سامنے کی۔ اور میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بس میں نے نہیں اب جانا پی ٹی آئی میں نے چھوڑ دیا، اور میں اس طرح کی لوگوں کے ساتھ میں نہیں کام کر سکتا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے دیکھا تو یہ جناب وہاں پہ پہنچے ہوئے، اور جیسے ہی وہ گورنمنٹ آئی تو یہ ترجمان اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ عہدہ بھی لے لیا۔ تو میں نے کہا یار یہ مجھے تو یہ کہہ رہے تھے اور آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہی دیکھیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا ٹپوشیاں مارنے والے جو ہوتے ہیں، جتنے بھی کلابازیاں مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے۔ اور اب یہ جاتے جاتے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور میں سیاست نہیں چھوڑوں گا، تو بھی آپ سیاست نہیں چھوڑیں گے، ظاہر ہے آپ جیسے لوگوں کی تو ضرورت ہے سیاست میں، کیونکہ سیاست میں تو کسی کیریکٹر والے لوگوں کی تو ضرورت ہے نہیں، اور روز ثابت ہو رہا ہے، ہر آئے روز یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی کیریکٹر ہے، جس کے پاس کوئی نظریات ہیں، اس کی کوئی کنوکشنز ہیں، وہ تو سیاست میں، اس طرح کی سیاست میں وہ نہیں چل سکتا۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی
تقریباً رام کر لیا گیا ہے. اور اب یہ جو آج آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی کہ میں پارٹی چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے. اور پارٹی جو ہے یہ نیا جو منصوبہ بنا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک نئی پارٹی بنے گی، اور اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی نظریاتی بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے کسی نام کے ساتھ پی ٹی آئی کو نئے نام سے رجسٹر کروایا جائے گا، اور انہی لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اتنے آن بلاک جو لوگ آئیں گے ان کو ایک پارٹی تو نہیں لے گی، کسی ایک پارٹی میں تو نہیں جائیں گے. تو بیسک جو ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کھڑی کی جائے، نئی نیو بورن پی ٹی آئی ہو، اور وہ جو ہے وہ پھر الیکشن لڑے انڈر جناب شاہ محمود قریشی صاحب. تو وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی میں تو پی ٹی آئی میں ہوں، میں تو نہیں چھوڑ کے گیا. خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو خان صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جی کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکیں، اس لیے آپ گھر پہ رہیں. اور گھر پہ جہاں تک رہنے کی بات ہے تو ان کو پھر نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو یہاں تک لے آئے ہیں ان چیزوں کو، وہ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس وقت کروا لیے جائیں گے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی حقیقی یا پی ٹی آئی نظریاتی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ سویپ کر سکے. اور ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ جب عمران نہیں ہوں گے تو پھر پی ٹی آئی کیا ہوگی. کیونکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ 10,000 لوگ بھی اس طرح کے چھوڑ کے چلے جائیں، ایک دفعہ وہ باہر نکلے گا اور لوگوں کو ٹکٹ دے گا تو لوگ اس کے نام پہ ووٹ دے دیں گے. تو یہ فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کو یا دوسرے جو لوگ ہیں، یہ ان کی وجہ سے، یا ایون شاہ محمود قریشی صاحب بھی اور اسد عمر وغیرہ، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ووٹ نہیں لوگ دیتے، ان کو ووٹ دیتے ہیں عمران کے لیے. تو اس لیے یہ جو جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے، ہو سکتا ہے ان دا شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم یہ ان کو کچھ کامیابی بھی اس میں مل جائے، لیکن ان دا لانگ ٹرم نہیں ملے گی. اور خاص طور پہ جو لوگوں کے دلوں میں ایک چیز آپ نے پیدا کر دی ہے، اور وہ جو ایک جذبہ نفرت کا جو پیدا کیا ہے، غصے کا جو پیدا کیا ہے، وہ جانے والا نہیں ہے. لوگ چپ ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا کہ لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اور گن پوائنٹ کے اوپر جس طرح آپ نے ان سے یہ سارا کچھ لکھوایا ہے یا ان کو بلیک میل کیا ہے، کون رزسٹ کر سکتا ہے؟ جس کو آپ گن پٹی کے اوپر پستول رکھ کے آپ کہیں کہ آپ یہ لکھو اس کے اوپر، یا اس کو یہ کہا جائے بقول شخص سے کہ جی آپ کی بیٹی کو بھرنا کر دیا جائے گا، تو پھر کون شخص ہے جو آگے سے کہے گا کہ نہیں؟ تو اس میں تو کوئی نہیں. اب دیکھیں وہ جو حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر میں چوتھا چھاپا تیسرا چھاپا پڑا ہے، اور والد صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی بہو وغیرہ کو لے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ لے جائیں، تو اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اب مجھے بتائیں ان کی کون سی گنجائش ہے؟ ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں وہ کراچی سے کینیڈا آ رہی تھیں، تو ان کو ادھر سے آف لوڈ کر کے تو ادھر گرفتار کر لیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک بنانا تو ریپبلک تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، یہ تو اس سے بھی کہیں بہت گئی گزری ریپبلک بن گئی ہے. اور مجھے نہیں پتہ کہ عمران نے آج ایک ٹویٹ میں کہا نا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری جو حقوق انسانی والی تنظیمیں وہ کہاں پہ ہیں. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہیں، وہ سوئی ہوئی ہیں. اور جب ان کو کوئی جگائے گا، کچھ بھیجے گا، تو وہ لیں گی تو وہ شروع ہو جائیں گی. لیکن وہ اس وقت نہیں ہوگی. ان کو اس وقت جو کچھ مل رہا ہے وہ چپ رہنے کے لیے مل رہا ہے. تو جب شور ڈالنے کے لیے ملے گا تو پھر وہ بھی ڈال لیں گے. تو اس لیے ان سے امید کرنے کی یا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس میں آپ کو ملے گا کچھ نہیں. لیکن صورتحال جو بن رہی ہے وہ تو بڑی تشویشناک ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، اور اب ان کو پیش کیا جائے گا ATC کورٹ پہ. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں، ایک فیشن ڈیزائنر، ایک اتنی پڑھی لکھی خاتون جو امریکہ چھوڑ کے آئی، پاکستان کو سرو کرنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک ان کو ملی ہوئی ہے کھلی چھٹی، جناب جو مرضی کرتے پھریں، جس طرح مرضی کریں. پولیس کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. وہ اس بہانے پتہ نہیں اپنے کیا کیا سکورز جو ہیں وہ سیٹل کر رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا. اس میں صرف نفرت اور
ایک جو غصے کا عنصر ہے وہ تو نکل سکتا ہے، اس میں مجھے خیر برآمد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس لحاظ سے. لیکن ایک وہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ آپ نے بھی ایک انسان بھی ایک پلان بناتا ہے اور ایک اللہ پلان بناتا ہے، اور اللہ جو پلان بناتا ہے ہی از دا بیسٹ پلانر. تو اس لیے ہم سوچتے تو ہیں کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہماری یہ اسٹریٹجی بڑی کامیاب ہو گئی ہے، لیکن آپ کو اس کی قیمت کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو اس کی قیمت کتنی دینی پڑے گی، یا ملک کو اس کی قیمت کتنی دینی پڑے گی. تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور اس میں خاص طور پہ جو اس کا جو زخم ہے وہ اتنی جلدی مندمل نہیں ہوں گے. جو مجھے نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہمارا انٹیلیجنشیا خاموش ہے. میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں فہد حسین صاحب، ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا عمران ریاض کے بارے میں کہ انہوں نے اس کو یوٹیوبر کہہ کے تو وہ اس کو ذرا بلٹل کرنے کی کوشش کی. تو فہد حسین صاحب آپ جیسے جو ڈیسنٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے اس طرح کی چیزوں کی توقع ہوتی نہیں ہمیں. اور آپ ایک اچھے خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی جب کوئی خاص طور پہ کوئی مشکل میں ہو. اور جس طرح عمران ریاض کی تو ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بھیانک قسم کا ایک کیس ہے. جس طرح ارشد شریف کا ہوا ہے، اسی طرح کا ایک اور صحافی جو ہے اس سے مطلب پاپولیرٹی میں حساب سے تو دیکھیں تو اس وقت ہی واز نمبر 1، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کسی کو. تو ملینز آف پیپل ایکچولی واچ ہم ایوری ڈے. تو اس طرح کا جو آدمی ہے وہ غائب ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ تو مطلب عجیب ہی بات ہے نا کہ یہ ریاست تو نہ ہوئی پھر. تو میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ تو انسان جو ہے نا وہ شارٹ آف ورڈز ہو جاتا ہے کہ کیا بات کرے اور کیا نہ کرے، اور کیسے بات کرے اور کس طرح ایکسپریس کرے اپنے آپ کو. کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ایک ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کوئی چھوٹی سی آپ رپورٹ کریں کسی کو، پولیس کو بلائیں، تو آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ پولیس آ گئی ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. میں ایک دو واقعات بھی آپ کو سناؤں گا کہ جب پولیس آ جاتی ہے تو آپ تسلی میں ہو جاتے ہیں کہ ناؤ تھنگز ول بی اوور، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ کوئی خطرہ اگر تھا تو وہ ٹل گیا. ہمارے یہاں الٹا ہے کہ پولیس آ جائے تو بندے کو ترتلی پڑ جاتی ہے کہ یار وہ یہ پولیس آ گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا کچھ لوٹ کے لے جائیں گے، کیا کچھ خدا نخواستہ عورتوں کو ساتھ لے جائیں گے. اب جو ہو رہا ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ، یہ کوئی امیجنیبل ہو سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں؟ اور پھر وہ سو کالڈ ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو کہاں پہ ہے اسلام اور کہاں پہ ہے جمہور اور کہاں پہ ہے پاکستان؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسا ہم نے پاکستان بنا دیا، اور کیا کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کس ماڈل پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، صرف اپنی اناؤں کے پیچھے، اپنی ذات کے پیچھے. وہی ریشم کے کیڑے کی طرح جو مجھے مثال میں ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کے ارد گرد وہ جالا بناتا رہتا ہے ریشم کو اپنے منہ سے، اپنے جو لعاب ہے اس سے وہ چنتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے. آخر کار اسی لعاب کے چکر میں اپنے اسی جال کے اندر ایک دن اس کا دم گھٹتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. یہ اوقات ہے ہماری، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ہمارے ارد گرد مثالیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کیا دیدہ بینا رکھنے والوں تم کیوں نہیں عبرت پکڑتے؟ لیکن ہم نہیں پکڑتے. ہمارے ارد گرد مثالیں ہیں. ہمارے 1 سال پہلے کوئی آپ کسی کو دیکھیں گے کہ وہ کیا تھا، آج اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے. ہم صرف عمران خان کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. عمران خان اپنا کام کر چکا ہے، اس کو کتنا آپ ختم کریں گے؟ اس نے جو ایک شعلہ جو لگانا تھا، جو چنگاری اس نے لگانی تھی، وہ اس نے لگا دی ہوئی ہے، اور وہ بہت بڑی بن چکی ہوئی ہے. تو وہ چلا جائے، اس کو آپ ختم کر دیں خدا نخواستہ، تو پھر بھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایک شعور کا جو ایک چنگاری کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ اس نے جلا دیا. تو اب وہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ سختی کر لیں گے، کتنی دیر تک کریں گے، کیا کریں گے ان دا مین ٹائم. اور اسی پروسیس کے دوران جب اکانومی کا بھٹا بیٹھ جائے گا تو پھر آپ کو اکانومی کے پڑھتو پڑ جائیں گے. پھر آپ IMF سے ابھی بھی آپ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں مان رہے. پھر آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز خدا نخواستہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. پھر آپ سے پتہ نہیں کیا کروایا جائے گا. تو کچھ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور مجھے تو یقین مانے، میں نے کوئی چیز سوچا نہیں تھا کہ میں کیا بات کروں گا، لیکن میں دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے، دکھی ہے. اور مجھے اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا. میں جس بندے سے ملتا ہوں وہ ہم سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا ہوگا.
جو بھی میں نے آپ کو بتایا مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور آج کل یہاں پہ البرٹا میں کینیڈا میں الیکشنز کا دور ہے، تو لوگوں سے ملاقات جب ہوتی ہے تو ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کدھر جا رہے ہیں، اور کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی خوش نہیں ہے، یہاں سے میں آپ اندازہ لگا لیجیے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے، صلاۃ الحاجت پڑھا کریں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کی عافیت کے لیے صلاۃ الحاجت ضرور پڑھا کریں، قنوت نازلہ پڑھا کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں اور اسے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس سچویشن سے نکال. اور یہ میں اپنے حکمرانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی ساری زندگی نہیں رہنا یہاں پہ. ہمارے جو افواج کے لوگ ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں گے. اب آپ کی چوائس ہے کہ وہ کس طرح کی لیگسی آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ پازیٹیو لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا نیگیٹو والے بہت سارے ہمارے گزرے ہیں. کوئی تو پازیٹیو والا بھی ہو، کچھ تو پازیٹیو بھی کریں. پاکستان ڈیزروز اٹ، پاکستانیز ڈیزرو اٹ، مطلب دے آر کریونگ فار اٹ. ایک بھوک ہے ہمارے اندر کہ یار ہمارے کچھ لوگ بھی جو ہیں وہ اسٹیٹس مین بنے، وہ اپنی ذات سے اٹھ کے سوچیں، وہ اپنے پلاٹوں سے اوپر اٹھ کے سوچیں، وہ یہ سوچیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. وہ یہ نہ سوچیں کہ میرا کیا بنے گا. جب پاکستان کا بنے گا تو آپ کا آٹومیٹکلی بنے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ری تھنک کریں اپنی پوری اسٹریٹجی کو، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے، سبمٹ کرتے ہوئے اس سے دعا مانگیں گڑ گڑا کے سب لوگ کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے. بحیثیت قوم ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ معاف کر دے، اور ہمیں آگے کا راستہ دکھا، اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں وہ فورٹیچیوڈ، وہ وزڈم عطا کر کے جس کے ذریعے ہم اس ملک کو آگے لے کے چل سکیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. آپ کی اور ہم سب کی دعائیں اللہ تک قبول کرے اور ہمیں معاف کر دے. بہت بہت شکریہ. جلدی ملاقات ہو انشاءاللہ. اللہ حافظ.